حیات بعد الموت، اور 7 مسئلہ سماع الاموات۔ یہ مبادیات ابتدائی ابحاث کیا ہے؟ اس مسئلہ کو ہم ثابت طرز سے ہٹ کر مختصر اور مناظرانہ رنگ میں لے آنا چاہتے ہیں، تحقیقی بھی ساتھ اور مناظرانہ رنگ بھی۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ مبادیات۔ مبادیات مبادیات بھی کیا ہوتا ہے؟ مبادیات ابتدائی باتیں، اس میں ایک تو فریقین کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ان حضرات کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد عقیدے کی تنقیحات، ما بہن نزاع کا تعین اور اس عقیدے کا حکم۔ ہاں بھائی، سب سے پہلی بات ہوتی ہے فریقین کا عقیدہ۔ عقیدہ، اس میں پھر مناظرانہ بحث میں مدعی اور مدعا علیہ کی بات چلتی ہے، لیکن ان سب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اشاعت التوحید و سنہ کا اس مسئلہ میں عقیدہ، ہمارا اپنا موقف کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، اور لکھ لو اہل سنت والجماعت اہل سنت والجماعت یعنی اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ دربار سماع، دربارہ اس طرح لکھ لو، دربار موت و حیات و سماع اموات، دربار موت و حیات و سماع اموات، موت و حیات و سماع اموات۔ عقیدہ، ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر ورود موت برحق ہے، ورود موت برحق ہے۔ موت کے بعد کسی انسان، نبی غیر نبی بریکٹ میں، کسی انسان بریکٹ شروع، نبی غیر نبی بریکٹ بند کی روح کا اعادہ بدن انصری کے اندر قیامت سے پہلے ثابت نہیں۔ قیامت سے پہلے کے آگے بریکٹ شروع کرو، عادتاً بریکٹ میں ثابت نہیں۔ نیز کوئی میت اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا، کوئی میت اہل دنیا کا کلام عادتاً نہیں سن سکتا۔ حکم، جو شخص
گا عقیدے کا مطلقاً انکار کرے، مطلقاً انکار کرے وہ زندیق دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ مبادیات کا پہلا عمل ہے۔ پہلی بات، ہم نے اپنا عقیدہ بھی بتلا دیا اور عقیدے کا، اب تو بول پڑو، عقیدے کا حکم بھی بتلا دیا۔ اس عقیدے کو غور سے دیکھو، اس میں تین چیزیں آ رہی ہیں، تین چیزیں۔ ایک چیز ہے مسئلہ موت، دوسرا موت سے قیامت تک کی حالت، اور تیسرا مسئلہ سما۔ یہاں تین امور آ رہے ہیں آپ کے عقیدہ میں، اچھی طرح سمجھو دوستو بزرگوں۔ تین امور، ان میں سب سے پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ موت کا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ موت کے بعد اعادہ روح کا، اور اعادہ روح کے بعد مسئلہ کس کا ہے؟ سما کا۔ کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ تین۔ یہ تین امور ہیں۔ اب بات کرنے میں سب سے پہلی چیز کہ ہم نے یہ عقیدہ لکھ دیا، اتنے بے ایمان ہیں ہر جگہ پہ کہتے ہیں اشاعتی عقیدہ لکھ کر ہی نہیں دیتے اور شور کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، اب نہیں، یہ تو انشاءاللہ میں دکھاؤں گا 1400 سال کی امت کا یہ نظریہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، یہ سارے الفاظ میں نے نکالے ہیں فیوم سے کلتی قضاء علی الموت والی آیت سے۔ اس پر جب بات کریں گے تو ایک ایک جز مکمل طور پہ وہاں سے نکلے گی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا سے۔ بہرحال چیزیں کتنی ہیں؟ تین، جہاں پر موضوع بھی تین ہے۔ سب سے پہلا جو اختلافی مسئلہ ان حضرات کے ساتھ جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے وہ کیفیت موت ہے۔ کیفیت موت، کیفیت موت، سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ میری طرف توجہ، کچھ باتیں سن بھی لیا کرو، ساری لکھنی ضروری نہیں، جو لکھنی ہے میں لکھواؤں گا یہ باتیں، پہلے سمجھ لو۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیفیت موت۔ ہمارے نزدیک ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر ورود موت پر حق کی طرح کا کیا مطلب؟ ہمارے نزدیک موت بے معنی فیوم سے کلتی، موت بے معنی انفکاک الروح عن البدن، ابانۃ الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ ہمارے نزدیک یہ قانون پیغمبر کے لیے بھی یہی قانون ہے، شہید کے لیے بھی یہی قانون ہے، عامی آدمی کے لیے بھی یہی قانون ہے، ہر فرد بشر کی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ موت کی یہ حقیقت کہ روح جسم سے جدا ہو، ظاہراً باطناً، یہ تمام بنی نوع انسان کا قانون ہے، اور یہی موت عرفی ہے، اور یہی پورا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اب ان حضرات کا کیا نظریہ ہے آپ کے مد مقابل؟ تو ان کے کیفیت موت میں چار نظریات ہیں۔ کیفیت موت میں کتنے نظریات ہیں؟ چار۔ اس لیے وہ شرارت کرتے ہوئے دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کیفیت پہ بات نہیں کریں گے۔ اب اگر مسئلہ چھیڑے نا کیفیت موت کا، آپ کے مولوی بھی کم چھیڑتے ہیں، حالانکہ اصل سوکھتی ہوئی رگ یہ ہے کیفیت موت، اور اس سب پہ موت آ جاتی ہے ان کو کیفیت موت پر، کہ موت کی کیا کیفیت ہے۔ انبیاء کرام کے لیے
اربع کا ابدان سے اخراج ہے یا نہیں، ایک، اور اخراج کے بعد ابدان سے انقطاع حیات ہے یا نہیں، اور پھر موت کے بعد اس حیات کے قائل ہو، یہ حیات تسلسلاً کوئی پہلے والی سابقاً دنیاوی ہے یا موت اس کے لیے کافتے بنتی ہے یا نہیں، یہ موت کے بعد والی حیات ثانیہ ہے، دوسری کوئی حیات ہے، یا پہلے جو حیات چلی آ رہی تھی وہی بدستور سابق باقی یہ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ لیکن آپ یاد رکھو یہ لوگ مرتے مر جائیں گے، اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اب جب ان کو کہیں موت کی کیفیت متعین کرو، یہی بات گھومن صاحب سے ہوئی تھی، ہماری پہلی ملاقات گجرانوالہ میں ہوئی، اور وہاں مولانا شفقت حیات صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، ان کے مکان پہ تو یہ حضرت صاحب بھی آیا ہوا تھا، اس وقت اس کی اتنی شہرت نہیں تھی، یہ غالباً 2006 تھا یا اس کے قریب کوئی سن تھا، وہاں پر ہماری گفتگو ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ کس حیات پہ جھگڑا ہے، قبل الممات یا بعد الممات، موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ اس نے کہا کہ بعد الموت۔ میں نے کہا موت مانتا ہے؟ کہتے مانتا ہوں۔ میں نے کہا بصورت حبس روح یا خروج روح، بس اتنی بات تھی، تو ایسے دیکھتا ہے، کہتے اس بات کو چھوڑو میں موت مانتا ہوں۔ میں نے کہا موت متعین کر، حبس روح خروج روح کیا مانتا ہے؟ اور تو کہتا ہے بات چھوڑ، ابھی تک تو میں نے پوچھ رہا اگر خروج روح ہے تو پھر تعلق روح یا دخول روح، اور دخول اعادہ روح فل جملہ یا فل جملہ، تعلق فعلی انفعالی فاعلی مانوی حصی، کون سا درجہ ہے تعلق کا، اس کو بھی متعین کر۔ اب یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ چھوڑیں ان کیفیات کو، ہم حیات مانتے ہیں۔ میں کہ یہ تو مسئلہ ہی نہ ہوگا، ہم آپ موت مانتے ہیں، ہم حیات مانتے ہیں، برزخی حیات ہم بھی مانتے ہیں، پھر جھگڑا ختم، تو بہت بیچارہ ذلیل ہوا، بہت زیادہ۔ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ حیات کا نہیں، اور بزرگوں غلط لین پہ چڑھایا گیا، حیات کا مسئلہ نہیں، پہلا مسئلہ کس کا ہے؟ اس کے بعد مسئلہ اعادہ روح، اس کے بعد مسئلہ سماعاتی، یہ تین مسئلے ہیں۔ یہ باروں بار لاہور جانا چاہتے ہیں، جہاں سے پکڑنا ہے مسئلہ کیفیت موت، ہاں جہاں سے ہاتھ رکھنا ہے، اس کی انشاءاللہ میں وضاحت بھی کر دوں گا۔ اب صرف اس کے بعد ہے دوسرا جو ہمارا بنیادی اختلاف ہے اور مدار ہے جھگڑے کا، وہ کیا ہے؟ اعادہ، بولو اعادہ روح کی پھر بدن کے اندر استقرار، اور روح کا بدن کے اندر واپسی لوٹنا، اور تیسرا جو بنیادی نقطہ ہے سماعاتی، عادتاً میت کا سننا۔ یہ تین امور ہمارے مابین نزاع ہے، جھگڑا ہے ان پہ۔ اب ہمارے دوستوں کا کیا نظریہ ہے؟ پہلی بات ہے کہ ان کو اپنے نظریے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ابھی ترنڈی صاحب وفات پا گئے، نور محمد ترنڈی صاحب، ترنڈا محمد بنا والے، وفاق المدارس میں ان کے بڑے القاب ہے، امام اہل سنت، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، آدھا صفحہ 7 دمدار القاب ہے، بڑے بڑے القاب ہے ترنڈی صاحب کے۔ آخر پہ لکھا کیا ہے کہ یہ نور محمد ترنڈی صاحب یہ جو تھے مسئلہ حیات پر انہوں نے سب سے زیادہ خدمات پر انجام دی، اور پورے ملک میں اپنے زمانے کے یہ فائد عالم تھے جو اس مسئلہ کو سب سے زیادہ سمجھتے جانتے تھے۔ اور آخر پہ لکھا ہے کہ ان کے آخر میں کچھ استفتاء ہمیں ملے ہیں جامعۃ الرشید وغیرہ سے،
مرنے سے پہلے یہ سوال کر رہے تھے مفتیوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے یا ضروریات اہل سنت سے ہے؟ یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے یا ضروریات اہل سنت؟ یہ بھی مجھے بتاؤ، اور ماخذ بھی لکھ کے بھیجو کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ضروریات اہل سنت اور ضروریات دین سے ہے۔ دوسرا کہ یہ ضمنی مسائل میں سے ہے یا قطعی مسائل میں سے ہے؟ یہ حضرت صاحب وفات سے کچھ عرصہ پہلے انکشاف ہوا کہ ساری زندگی کتابیں لکھی، کہتے اس نے 20-25 کتابیں لکھی ہے، اور یہ وہی ترنڈی ہے جو وہ ہتھیجی کے مناظرے سے آ کر بھاگ گیا تھا۔ تو اس دن اگر یہ آ جاتا تو اس کی اگلی پچھلے نسلیں بھی یاد کرتی۔ وہاں پر پہنچ کے بھاگ گیا، اور بھاگا بھی ایسے جیسے ڈاکو بھاگتے ہو گیا۔ تو وہاں پر اس نے 104 سوال یہ بھی لکھا، شیخ طیب دامت وجوزہم شیخ القرآن کے نام، اس کا جواب بھی آ چکا ہے پشاور سے، مفتی اجاز صاحب نے اس کا جواب دے دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہترین جواب دیا۔ بہرحال وہ جو ترنڈی ہے، ترنڈی اتنا بڑا مولوی ہو کر بھی آخر تک پتہ نہیں کہ یہ مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وہ ترنڈی تو چھوڑو، یہ میرے پاس ادھر ایک بڑا ترنڈا ہے، یہ ماسٹر امین صاحب، یہ ترنڈا، اور یہ عبارت ہر جگہ پہ پیش کرو۔ ان بے حیاؤں کو کچھ شرم دیا ہے کہ جو بات جب کرنے لگے تو اس طرح کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے یہ ٹھیکیدار ہیں، اور جب کام ہو تو اب دیکھو یہ میرے پاس ہے اکاڑوی نمبر، ماسٹر اکاڑوی کی وفات پر یہ رسالہ لکھا گیا اکاڑوی نمبر کے نام سے، اور یہ سائیوان کے ایک بزرگ ہے، ویسے سائیوان کے بیل بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ بیل کی بات نہیں کر رہا، بزرگ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سائیوان کے بزرگ ہیں مولانا عبد القدوس صاحب ترمذی، یہ مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی کے جانشین خلیفہ پیر طریقت حضرت علامہ شیخ الاسلام المسلمین، اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ بہرحال یہ مولانا عبدالقدوس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت اکاڑوی ایک مرتبہ ساہیوال تشریف لائے، اور حضرت والد صاحب سے فرمایا کہ میں نے حیات النبی کے موضوع پر منکرین حیات کے عقائدین سے مناظرے کیے ہیں، عقائدین سے مناظرے کیے ہیں، اور مناظروں میں ان کو شکست فاش بھی دی۔ پھر کسی موضوع سے متعلق کافی کتب تحریرات کا بغور مطالعہ بھی کیا، بغور مطالعہ بھی کیا، لیکن مجھے اب تک منظم طور پر واضح نہیں ہوا کہ ہمارے اور فریق مخالف کے مابین محل نزاع کیا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بے حیا باشر بے خواہی کن اضافات اگل حیا فعل ماشے، اسی کا مثال کہتے ہیں عقائدین سے مناظرے کیے، مناظروں میں ان کو شکست فاش بھی دی، پتہ نہیں کس دور کے خواب ہے، شکست فاش بھی دی۔ ہم نے تو دیکھا کہ ماسٹر کتابوں کا وہ تھیلا اٹھا کے بھاگ ہی رہا ہے، کبھی چنڈا والے سے بھاگا، کبھی دریا خان سے بھاگا، کبھی جتوئی سے بھاگا، کبھی میاں والی سے بھاگا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کی نسل بھی بھاگنے میں عافیت سمجھتی ہے۔ صرف شور کرو، انگریز کی پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، ان کی پالیسی ہے گالیاں نکالو،
شور کرو اور بھاگ جاؤ، چیلنج بازی کرو، گالیاں نکالو، اور ایک دفعہ ایسے ہو پورے پھول جاؤ سجدی والے سانپ کی طرح، اور بازو شادو پر کر لاؤ ہمارے سامنے فلانے کو لاؤ، اور جب عین موقع آئے تو بندہ حضورات اور بھاگ جائیں، اور کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیں، یہ ہے ترجمان اہل سنت، وکیل اہل سنت، اور کہتا کیا ہے، ہم نے مماتیوں کو شکستیں بھی دی، کافی کتب کا تحریرات کا مطالعہ بھی کیا۔ یہ مطالعہ بھی تو نے کیا ہوگا تسکین و صدور کا، جو خود صاحب مصنف کو بھی پتہ نہیں، یا مقام حیات کا بغور مطالعہ بھی کیا بھی بغور ہے، لیکن مجھے اب تک منقطع طور پہ واضح نہیں ہوا کہ ہمارے اور فریق مخالف کے مابین محل نزاع کیا ہے۔ واہ مناظر اصلاح اور فتوے بھی لگ رہے ہیں، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور پتہ ہی نہیں کہ جھگڑا کس میں محل نزاع کیا ہے۔ اس پر حضرت نے ان کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس سے محل نزاع کی قدرے تعیین ہوئی، مگر مولانا اکاڑوی فرماتے تھے کہ مجھے پورے طور پر اطمینان نہیں ہوا اور میں واپس چلا آیا، اس کے بعد بھی تسلی نہیں۔ اب یہ تو آگے ہے، ویسے ہمارا 280 صفحہ ہے اس کا ماہنامہ الخیر کا، لیکن میں آپ کو یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنے عقیدے کا پتہ نہیں۔ ایک مجلس میں اگر آپ ان سے عقیدہ پوچھے 10 عقیدے بتائیں گے، 4 مولوی ان کے جمع کر لو، ان سے عقیدہ پوچھ لو، ہر ایک کا نظریہ جدا ہوگا، لیکن مشہور انہوں نے یہ کیا، مماتیوں کا ایک عقیدہ نہیں، پنڈی والوں کا اور ہے، پنپیر والوں کا اور ہے، سرگوٹے والوں کا اور ہے، لاہور والوں کا اور ہے۔ یہ پروپیگنڈا فیکٹری وہ چھان کا چوڑا ہے، اس نے ہر جگہ پہ اس غیر محمدی نے اس کی اشاعت کی، اور جی اشاعتیوں کا نظریہ بھی ایک نہیں۔ اب ذرا خیال کرو، یہ جو میں نے آپ کو عقیدہ لکھا دیا، آپ سرگوٹا بھی جائیں، لاہور بھی جائیں، پنپیر بھی جائیں، گجرات بھی جائیں، یہ عقیدے کی عبارت آ چکی، حکم آ چکا۔ حکم میں اختلاف ہو سکتا ہے، حکم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو عقیدہ میں نے بتا دیا، عقیدہ اشاعت التوحید کے علماء ہوں اور مدرسین ہوں، خطباء ہوں، سب کا عقیدہ یہی ہے، اور کسی مقام پہ آپ کو اس عقیدے کے ساتھ اختلاف نہیں ملے گا۔ عقیدہ یہی ہے جو میں نے 3 باتیں آپ کو بتا دی، اور ہر جگہ پہ یہی ہے، اور جو ہماری گزارشات تو سنیں گے تو وہ حکم میں بھی تردد نہیں کریں گے، اور یہ حکم پہلے ہو لگ چکا ہے بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں۔ پنپیر میں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، حضرت الامیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، اور دیگر بھی حضرات تھے۔ وہاں پر بھی میں نے جو حکم بیان کیا تھا، میں نے کہا حکم یہی ہے، اور سب ان حضرات نے یہی بات کی کہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ جہاں جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میٹنگ میں جماعتی مکرنہ کی میٹنگ، یہ 7 کمرہ مدرسہ میں اندر جب کمرے میں تھے تو وہاں پر بھی یہ بات اٹھی، بعض بزرگوں نے جہاں کمرے میں تھا، اور پیر طریقت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت وجودوں وہ تھے، حضرت الامیر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب دامت وجودوں وہ تھے، اور حضرت بلیادوی صاحب یہ تھے، میں تھا، مولانا اشرف علی صاحب تھے، چند حضرات تھے۔ وہاں پر یہ بات آئی کہ آپ ان قائلین سماج کی تکفیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو میرا نظریہ ہے میں بالکل صاف کر کے بتا رہا ہوں، جو آدھا تن سماج کا قائل ہے وہ قطعی کافر ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اور باقی جماعت اور جماعتی احباب آپ بڑے ہیں، آپ مجھے سمجھا دیں، جتنے حضرات تھے حضرت الامیر صاحب بھی اور شاہ صاحب کو ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے،
جو حضرت السماع کا قائل ہے وہ تو کافر ہے. شاہد صاحب نے یہی بات کی, شاہ صاحب نے بھی یہی بات کی, اور بندیالوی صاحب بھی اسی پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے. بہرحال ایک اور اعتراض ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ حیاتیوں کا ذبیحہ حرام اور بریلویوں کا حلال ہے. میں نے کہا آپ کو غلط رپورٹ پہنچی ہے. ہم کہتے ہیں حیاتی جن پر تکفیر ہے اور بریلوی جن کے عقائد کفریہ ہیں, دونوں کا ذبیحہ حرام ہے. ہم نے یہ فرق کبھی نہیں کیا کہ ان کا حلال اور ان کا حرام. ہمارے نزدیک سے نہیں فرق, ان کا بھی ذبیحہ ٹھیک نہیں, ان کا بھی نہیں ٹھیک. تو آپ کو غلط رپورٹ پہنچی ہے. بہرحال اب یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ نہ گجرات, سرگودا, پنڈی, اسلام آباد یہ کوئی علاقائی نظریہ نہیں. یہی عقیدہ اشاعت التوحید کا, اور اس پر ہمارا حکم بھی ہم نے ذکر کر دیا. اور ہمارا کوئی ایک بھی ذمہ دار عالم جس کو کہتے ہیں اس عقیدے کا منکر بھی نہیں ہوگا, اور نہ پہلوں میں سے نہ بعد میں سے. جو اشاعتی تھا ہے, ہر ایک کا نظریہ یہی ہے. جس میں باتیں کتنی آ گئی تھی, کتنی باتیں آ گئی, 3 باتیں. یہ اب ذرا ان کا نظریہ دیکھو اور چند حوالہ جات لکھ لو. کیفیت موت اور فریق مخالف. ہاں جی, اچھا جی. پہلا نظریہ آب حیات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ کا ابدان طاہرہ سے خروج نہیں ہوتا. ابدان طاہرہ سے خروج نہیں ہوتا. یہ پہلا نظریہ ہے. اس پر ماخذ مولانا غلام غوث ہزاروی فرماتے ہیں مگر انبیاء کی موت کے بارے میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء کی ذاتی صفت ہے اور اوروں کی عارضی. اس لیے پیغمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا اور نہ روح نکلتی ہے.
جہاں روح نکلتی ہے بلکہ جسم سے سمٹ کر دل میں مرکوز ہو جاتی ہے. جسم سے سمٹ کر دل میں مرکوز ہو جاتی ہے. مرکوز ہو جاتی ہے. تسکین الصدور صفحہ 213 اس پر تھوڑی سی عبارت آگے بھی لکھ لو، بڑی کام کی عبارت ہے. اسی طرح اس کا تعلق جسم سے منقطع ہو جاتا ہے اور وہ جسم میں عام دنیاوی زندگی کی طرح تصرفات نہیں کرتی، نہ دنیاوی امور میں مشغول اور نہ مکلف ہوتی ہے. روح کے سمٹ جانے سے جسمانی حواس معطل ہو جاتے ہیں. جسمانی حواس معطل ہو جاتے ہیں. یہی انبیاء کی موت ہے. یہی انبیاء کی موت ہے جس کے بعد وہ اوروں کی طرح دنیا سے منقطع ہو کر اوروں کی طرح قبروں میں دفن کر دیے جاتے ہیں. جہاں اسی روح سے ان کے مبارک اجسام میں ادراک اور احساس موجود ہوتا ہے. جہاں اسی روح سے ان کے مبارک اجسام میں ادراک اور احساس موجود ہوتا ہے. حضرت مولانا اپنی اس تحقیق کو اوروں پر ٹھونسنا نہیں چاہتے. حضرت مولانا نانوتوی صاحب اپنی اس تحقیق کو اوروں پر ٹھونسنا نہیں چاہتے. فرماتے ہیں کہ موت کا اقرار تو ضروری ہے، جیسے کہ آیات میں موت واقع ہو جانے کی خبر قبل از وقت دی گئی تھی اور پیشین گوئی، مگر انبیاء کی موت کا وقوع اسی طرح پر ہوا کرتا ہے. یہ آگے بھی تھوڑا سا لکھو. یہی بزرگ کہتے ہیں کہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے حضرت مولانا نانوتوی کی تحقیق کو داد دی ہے. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے حضرت نانوتوی کی تحقیق کو داد دی. جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص فہم زکام عطا فرمایا تھا. جب ہم قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر نظر کرتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس، مولانا نانوتوی کی تائید ہوتی ہے. مولانا نانوتوی کی تائید ہوتی ہے.
اس عبارت کے خاص امور، بس اس کی عبارت ختم ہو گئی. یہ صفحہ نمبر 203. عبارت کے خاص امور نوٹ کر لو. اس عبارت کے خاص امور، نمبر 1، نظریہ نانوتوی، عدم اخراج ارواح. نمبر 2، نظریہ نانوتوی، عدم انقطاع حیات. یہ نکالو کہ اس لیے پیغمبروں کی حیات کا انقطاع کیا مصیبت ہے، کیا لکھا ہے ابھی بار، اس لیے پیغمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا. یہ بھی عام پوائنٹ ہے، ان کی حیات کا انقطاع ہی نہیں، موت سے بدستور ثابت حیات باقی ہے. یہ اور نمبر 3، اس موت سے بھی جسمانی حیات معطل ہے. جسمانی حیات معطل، اب آپ سمجھتے ہیں تعطل حواس، یہ جسمانی حیات معطل ہے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا امر قابل غور اس عبارت کا، کہ زمین کے نیچے اجسام میں ادراک و احساس موجود ہوتا ہے. اجسام میں ادراک احساس موجود ہوتا ہے. اوپر کہتے ہیں حواس معطل ہے، اور نیچے پھر ادراک اور احساس موجود بھی ہے. سبحان اللہ. کتنے امور ہو گئے؟ 4. یہ تسکین الصدور کا حوالہ ہے. یہ پہلا، اور ساتھ جو ہے وہ بھی لکھو کہ حضرت گنگوئی کی بھی عدم اخراج والے نظریہ کو داد حاصل ہے. حضرت گنگوئی کو بھی ساتھ ملایا نا اس نے. یہ حقیقت ہے نا سمجھنا، انہی کی بات کر رہا ہوں. حضرت گنگوئی تو کہتے ہیں حیات آنجا مماثل با حیات دنیا میں، وہ تو کسی بھی نہیں مانتا. بہرحال یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت گنگوئی بھی حضرت نانوتوی کے ساتھ ہے. کتنے امور ہو گئے؟ 5. چھٹا امر اس عبارت کا قابل غور، کہ حضرت یہ نظریہ کسی پر پہنچنا نہیں چاہتے، ہے نا آپ کی عبارت میں، یہ نظریہ کسی پر پہنچنا نہیں چاہتے. اور ساتھ قرآن پاک کی آیت میں بھی یہ نظریہ موجود ہے. یعنی حضرت نانوتوی کسی سے قرآن خواہ نہیں منوانا چاہتے. ادھر کہتے ہیں تفرد ہے، پہنچنے ہی نہیں چاہتے. اپنا نظریہ ادھر تفرد پر مجموع سے کلتی بھی لے آیا ہے کہ اس قرآن پاک کی آیت کی تائید بھی حاصل ہے. ہاں جی، یہ عبارت ہو گئی حضرت نانوتوی کے بارے میں پہلا نظریہ. اور امور آپ کے پاس کتنے آ گئے؟ 6. یہ 6 امور یاد کر لو گے یا نہیں؟ ہاں، میں پہلے یہ سنوں گا بڑے بڑے بزرگوں سے، اس کے بعد اگلا سبق پڑھیں گے. یہ اس کو ذرا اچھی طرح یاد کر لو. اب اس عبارت پر مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب کا فرمان عالی شان، یہ وہ کتاب ہے مظلوم جو مولانا عبدالشکور صاحب نے جواہر القرآن پر لکھی ہے. یہ مقدس کتاب ہدایت الحیران. اس میں مولانا عبدالشکور صاحب ہدایت الحیران ہے، صفحہ اس کا 329 ہے.
ہاں شابش، ہمت کریں. نہیں اسی عبارت پر عبارت ہے، پہلے نظریے پر. کیا آپ کو بتایا صفحہ نمبر 329. اس پر عنوان ہے اوپر مولانا کا، آپ بھی وہ عنوان لکھ لیں، اکابر علماء دیوبند کی متفقہ مسل کی دستاویز. ابھی آپ نے لکھنا نہیں ہے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، جہاں سے لکھنی ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ غور سے سنیں. اوپر عنوان ہے اکابر علماء دیوبند کی متفقہ مسل کی دستاویز. ہدایت الحیران صفحہ 328 سے عبارت شروع ہو رہی ہے. کہتے ہیں اس مسئلہ کے متعلق تمام اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ معلوم کرنے کے لیے شیخ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب شارح ابو داؤد شریف کا تعلیف کردہ رسالہ المحنت کافی ہے، جس کے 5ویں سوال کے جواب کی عربی عبارت کا ترجمہ حسب ذیل ہے. ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے. دنیا کی سی، یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی. یہ دنیا کی سی یہ کس ٹیکسٹال کا ترجمہ ہے؟ المحنت کی عربی عبارت ہے حیاتہ دنیویہ کن لا برزخیہ، اور جہاں پر کہتے ہیں دنیویہ کن کا معنی دنیا کی سی. یہ سی پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے نکالی ہے. کی سی ہمیں نہیں سمجھ آئی. کی سی چلو کی سی ہے. المحنت کہتی ہے دنیا کی سی، یہاں جو مانا کر رہا ہے دنیا کی سی، دنیا والی تو نہیں نا، کیا ہے دنیا کی سی ہے، دنیا والی تو نہ ہوئی. اور نانوتوی صاحب کی عبارت کیا کہہ رہی ہے کہ انقطاع ہے ہی نہیں، دنیا والی ہے. یہ میں اصل عبارت اور بھی دکھاؤں گا. حضرت نانوتوی کہیں گے کہ اس میں کوئی تبدل تغیر ہوا ہی نہیں، حسب ثابت علی اتصال مستقرہ طور پہ دنیا کی حیات ہے. اور المحنت شریف کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا کی سی ان کا ترجمہ. اصل المحنت میں وہ تو ملتی کوئی نہیں ہے. عربی عبارت میں حضرت نانوتوی کی بات ہے دنیویۃ لا برزخیہ، لیکن عبد الشکور والا ترجمہ کیسی والا یہ بھی ٹکرا رہا ہے اس عبارت سے. چلو بہرحال آگے دنیا کیسی ہے بلا مکلف ہونے کے برزخی نہیں، جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو. بس اس سے ثابت ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا بھی ہے اور اس معنی میں برزخی بھی ہے. تفسیر میری تعریف ہے. اس معنی میں برزخی بھی ہے کہ عالم برزخ میں حاصل ہے. کیوں؟ مدینہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ میں حاصل ہے. ہمارے شیخ مولانا محمد قاسم صاحب کا اس مبحث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے، نہایت انوکھے طرز کا، بے مثل، جو تباہ ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے. اس کا نام آب حیات ہے. یہ لکھنے کے بعد اب کہتا ہے کہ اس پر علماء کی یہ علماء دیوبند کا اتفاق اجتماعی طور پر ظاہر ہو چکا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات عالم برزخ میں حاصل ہے وہ دنیا کی سی ہے.
اس کے ساتھ ہی دوسری بات اس عبارت سے یہ معلوم ہوئی، اب ذرا خیال کرنا ہے، معلوم ہوئی کہ آب حیات میں اس مسئلہ حیات النبی کو جس دقیق اور انوکھے طرز پر حضرت مولانا نانوتوی نے تعریف فرمایا ہے، ان سب حضرات دستخط کنندگان نے اس کو اسی طرز پر تسلیم فرما دیا ہے، گویا اس وقت علماء دیوبند کا اجماع آب حیات کی تصدیق پر منعقد ہو چکا تھا۔ اب لکھو عبارت، اس کے ساتھ ہی دوسری بات اس عبارت سے یہ معلوم ہوئی کہ آب حیات بھی اس مسئلہ حیات النبی کو جس دقیق اور انوکھے طرز پر حضرت نانوتوی حضرت مولانا محمد قاسم نے تعریف فرمایا ہے، ان سب دستخط کنندگان نے اس کو اسی طرز پر تسلیم فرما دیا۔ اسی طرز پر تسلیم فرما دیا ہے، گویا اسی وقت علماء دیوبند کا اجماع آب حیات کی تصدیق پر منعقد ہو چکا تھا۔ حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد صاحب نے آب حیات میں بیان کرتا مضمون حیات النبی کی تصدیق اپنی کتاب حدیۃ الشیعہ میں فرما دی۔ اس وقت جو لوگ آب حیات کی تحقیق کو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کا تفرد بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے اندر آب حیات کی تحقیق کے بارے میں اختلاف ہے، وہ غور کرے اور بتلامے کہ ان کے اختیار کی آخر ان کے پاس کون سی سند ہے۔ آب حیات میں جس طرح سے حیات النبی کا اثبات کیا گیا، اس کی تمام اکابر نے تصدیق فرمائی۔ اس طرز کا مسلمہ اکابر دیوبند میں سے کس نے انکار کیا ہے، یہ اور بات ہے۔ اس کی تائید کے ساتھ کسی محقق بزرگ نے حیات کا اثبات دوسرے طریق سے بھی کیا ہو۔ یہ عبارت ہے جی صفحہ 329 ہدایت الحیران۔ ہاں، پوری عبارت نہ لکھی جا سکے، صفحہ لکھ لو، کتاب لکھ لو، اور جو امور بتا رہا ہوں وہ لکھ لو جو عام ہے۔ اس عبارت کے چند اہم امور:
نمبر 1 عدم اخراج روح والا نظریہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہیں بلکہ علماء دیوبند کا اجماعی نظریہ ہے۔ اور نمبر 2 المحند کا بیان کردہ نظریہ بھی یہی عدم الاخراج والا ہے۔ جس پر تمام علماء دیوبند کا اجماع ہوا۔ نمبر 3 حضرت نانوتوی کے نظریہ بالا کو ان کا تفرد بتلانا یہ غلط ہے اور بلا سند و دلیل ہے۔ یہ چیز کتنا نظریہ تھا؟ پہلا۔ کیا نظریہ تھا؟ پہلا۔ یہ آپ کو سمجھ بھی کچھ آ گیا؟ کیفیت موت کے بارے میں دوسرا نظریہ۔ مولانا سرفراز خان اور ان کے مقررین و متصدقین کا۔ مولانا سرفراز خان صدر اور ان کے مقررین اور متصدقین جو ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، مقررین کا تھوڑا سا نام بھی سن لو جو ان کے مصدقین ہیں۔ قربۃ الحبل المتین، رئیس الشیوخ الکرام، قطب فلک العلوم والعرفان، استاد العلماء، رئیس المناظرین، صدر المفتیین، حضرت مولانا سید مہدی حسن صاحب، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالی۔ ایک دوسرے بزرگ ہیں منبع العلوم، مخزن الفہوم، بوج سنہ الغراء، محجل بدعۃ الظلماء، سند العلماء، رئیس الاتقیاء، نمونہ سلف، صدر المدرسین، حضرت مولانا فخر الدین احمد صاحب۔ ایک یہ بزرگ ہیں اور بزرگ ہیں جی شمس فلک شریعت البیضاء، بدر سماع الطریقۃ الغراء، فخر الاباطل، جامع الفضائل، راضی بکر، غزالی دورہ، حضرت مولانا الحاج الحافظ القاری محمد طیب صاحب۔ تیسرے بزرگ ہیں جامع العلوم العقلیہ والنقلیہ، المحدث سول الجلیل، ماہر اسماء رجال، فقیہ زمان، حامی توحید و سنت، ماہی شرک و بدعت، رئیس المحققین، حضرت مولانا محمد حبیب الرحمان الاعظمی۔ جب طالب علم یہ لقب پڑھتے ہیں نا ایک دفعہ صحیح روک پڑتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے علماء اب پتہ چلتا ہے۔ اور بزرگ ہیں جی رئیس المناظرین، استاد العلماء، عالم بے بدل،
پیر طریقت ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری، اور بزرگ ہیں سابق وزیر معارف شرعیہ ریاستہائے متحدہ بلوچستان و شیخ التفسیر دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم دھابیل، اور صدر شعبہ تفسیر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، جامع العلوم العقلیہ والنقلیہ حضرت العلامہ مولانا محمد شمس الحق صاحب افغانی، اور بزرگ ہیں بحر العلوم المحدث الکامل الفقیہ الجلیل المحقق النبیل حضرت العلامہ مولانا السید محمد یوسف صاحب بن نوری، اور بزرگ ہیں صاحب الفہم الباہر والرشد الظاہر فقیہ النفس ذو البصیرۃ التامہ والملکۃ الراسخہ حضرت العلامہ المفتی جمیل احمد صاحب تھانوی، اور بزرگ ہیں ان کے اسوۃ الاصفیاء ذروۃ سنام الدین مجاہد جلیل حافظ الحدیث امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب درخواستی، اور بزرگ ہیں قدوۃ العارفین زبدۃ المحدثین عمدۃ الفقہاء و اسوۃ العلماء حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی، اور بزرگ ہیں حق سنیں گے یہ نام لکھتے ہو بڑے کام کے نام ہیں، یادگار سلف استاذ العلماء العالم الناریر امام الفضلاء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الحق صاحب اکوڑا خٹک، اور بزرگ ہیں سید العلماء صفوت الطلحاء سند الابرار جامع الکمال صادق الاحوال حضرت العلامہ مولانا محمد عبد الخالق صاحب، اور بزرگ ہیں جی شیخ الازکیاء بقیت السلف قدوۃ الخالق وحید العاصر حضرت العلامہ مولانا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ گندیا المعروف خواجہ خواجگان، اور بزرگ ہیں امام الفضلاء سند الابرار رئیس الحکماء جامع الاصول والفروع جامع المعقول والمنقول مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور بزرگ ہیں مجاہد حق کو فاضل اثر کامل دار صادق الاحوال حضرت مولانا سید گل بادشاہ سے، اور بزرگ ہیں امام المناظرین صاحب الرائے الصائب ذوالفہم الثاقب حضرت مولانا الحاج دوست محمد صاحب، اور بزرگ ہیں عالم نحریف فاضل بے نظیر جامع العلوم النقلیہ والفنون العقلیہ ذو المجد الفاخر والفہم الباہر حضرت العلامہ مولانا المفتی احمد سعید صاحب سرگودا، اور بزرگ ہیں المجاہد الجلیل، سن رہے ہو کہ نہیں؟ مجھے تو پیاس لگی، المجاہد الجلیل بختن و محاسن الاخلاق ناشر و عقیدت الاکابر ربیع ریاض مقتدائے انام ابو الاعجاز حضرت مولانا محمد نذیر اللہ خان صاحب، اس کی اس نے رقم اس لیے دی کہ گالیاں بہت نکالتے تھے شاہ صاحب کو بھی شاہ صاحب کو بھی، تو یہ حضرات ہیں جی مقررین مصدقین۔ اب ان حضرات کا نظریہ دیکھو، یہ دوسرا نظریہ، میں نے اس لیے آپ کو سارے نام پڑھا دیے کہ آپ معمولی نہ سمجھے
آخر اجماع علماء دیوبند سے ٹکرانا ہے، یہ بزرگ کوئی معمولی نہیں، ادھر اجماع ہو چکا ہے، آپ انہوں نے اجماع کی دھڑیاں سے گھیرنی ہے، تو اگر بڑی ہستیاں ہیں تو اجماع کا بھی انکار کریں گے اور المحنت کا، اور ہوگا بھی کچھ نہیں، آپ تو جو کریں تو ڈنڈا آئے گا، ان میں کوئی نہیں۔ ہاں جی، فرماتے ہیں پہلی بات شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان سبتر صاحب فرماتے ہیں، پہلی بات موت کا مفہوم عرف عام میں موت جان نکل جانے کا نام ہے، انقطاع ہو رہا ہے یا نہیں؟ موت جان نکل جانے کا نام ہے، یعنی جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں، اس کو موت کہتے ہیں۔ علماء نے مانا کیا ہے کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے، اور سے ذرا دیکھتے ہو علماء نے کیا مانا کیا موت کا، کہ روح کا تعلق جسم سے منقطع ہو جائے۔ ماشاءاللہ، اب سونے کے لفظوں سے لکھنے والی عبارت ہے، کہتے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص، قرآن و حدیث کے نصوص، ایک نص نہیں، بہت سارے نصوص پر اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے، موت کے وقت روح نکالی جاتی ہے، آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے اور اپنی مقررہ جگہ پر رکھی جاتی ہے۔ رکھی جاتی ہے، یہ تسکین الصدور صفحہ نمبر 212۔ قابل غور بات کہ یہ موت کا جو معنی ہے کہ روح جسم سے نکلے، یہ کسی کا ذاتی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی نصوص سے بات کر رہی ہے، نصوص سے یہ بات ثابت ہے۔ غور سے سنو، 212 اور عبارت ہے، کہتے ہیں جمہور علماء اسلام موت کا معنی انقطاع الروح عن البدن ہی کرتے ہیں۔ جمہور علماء موت کا معنی انقطاع الروح عن البدن ہی کرتے ہیں۔ تسکین الصدور صفحہ نمبر 216 نمبر 3، تیسری عبارت دلائل سریہ سے ثابت ہے، اب ذرا خیال کریں، دلائل سریہ، سری دلائل سے ثابت ہے کہ موت کے وقت روح جسم سے نکالی جاتی ہے۔ نکالی جاتی ہے، اور یہ عبارت کی سن لو، اس کا مقام اور جگہ ہے، لیکن یہاں پر سن لو۔ یہ فرماتے ہیں بزرگ مولانا سرفراز صاحب، اور قرآن کریم صحیح احادیث
اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے، قرآن کریم، صحیح احادیث اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ آسمانوں میں فرشتے اور اربع حضرات انبیاء اور حضرت عیسیٰ جس سے انسری کے ساتھ، بلکہ تمام دیگر مومنوں کی روحیں آسمانوں پر موجود ہیں، آسمانوں پر موجود ہیں یہ، اور اس کے مصدق بھی 10-12 ہیں آخر الکلام میں، جس میں بھی وہ جا رہے ہیں، صفحہ نمبر 19 ہے جلد نمبر 2 آخر الکلام کی، اس میں بھی قاری طیب صاحب، مفتی سید مہدی حسن، سید حسین احمد، حبیب الرحمان، مفتی فقیر اللہ، مفتی شفیع، خیر محمد، احمد علی، قاضی محمد عبداللہ درخواستی، عبد الرحمان، سلطان محمود، عبد الحق اکوڑا خٹک، مفتی شفیع سرگودا، نصیر الدین غورگشتی، شمس الحق افغانی، عبد الرشید نعمانی، مفتی عبد الرشید صاحب، ان کی بھی جہاں تصدیقیں ہیں۔ اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ، یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اس دوسرے نظریہ اور ان عبارات کے اہم امور نوٹ کر لو، اہم باتیں کیا ہیں؟ ایک کہ موت کا معنی روح کا جسم سے جدا ہونا، اسی پر نصوص، قرآن و حدیث کے نصوص، اور وہ بھی شرعی دلائل شریعہ کا لفظ بھی آیا، نیز قرآن، حدیث، صحیح احادیث اور اجماع، وہ آخر الکلام والا، اس سے بھی نہیں ثابت ہوتا ہے کہ اربع انبیاء ابدان میں نہیں بلکہ کہاں ہے؟ آسمانوں پر، آسمانوں پر۔ اب ذرا میری طرف توجہ، مفتی عبد الشکور ترمذی وہ کہتا ہے کہ موت کی کیفیت یہ ہے کہ ارواح نکلتی نہیں، اور یہ نظریہ حضرت نانوتوی کا تفرد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ تمام علماء دیوبند کا اجماعی نظریہ ہے، تمام علماء دیوبند کا اجماع ہے، المحند میں بھی مذکور ہے اور ہے بھی اجماعی، جبکہ مولانا سرفراز صاحب اور یہ سارے 15-20 مصدق، جن کا مقررین کا نظریہ ہے کہ روح کا بدن، موت نام ہی یہ ہے کہ روح بدن سے نکلے، قرآن و نصوص سے بھی یہی پتہ چلتا ہے، اور وہ بھی دلائل شریعہ بھی یہی کہتے ہیں، اور قرآن، حدیث، صحیح اور اجماع امت بھی اس بات پہ ہے۔ اب ذرا خیال کرو، بندے دونوں عام ہیں، ایک طرف مفتی عبد الشکور ترمذی صاحب ہے، دوسری طرف شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان سبتر صاحب ہے، ہم تو بزرگوں چھوٹے ہیں۔ اب مسئلہ یوں بن گیا ہے، اگر مفتی عبد الشکور کی بات صحیح ہے تو مولانا سرفراز صاحب اپنے سارے مصدقین سمیت دیوبندیت سے بھی خارج، کیونکہ دیوبندیت کے اجماع کے منکر ہیں، اور اہل سنت سے بھی خارج، کیونکہ المحند کے منکر ہیں۔ المحند میں آب حیات کا حوالہ ہے، اور حیات دنیاوی اور عدم اخراج اور اجماع کے منکر ہو کر یہ اہل سنت سے خارج پکے بتی ہیں۔ اور مولانا سرفراز صاحب کا نظریہ مانے تو مولانا عبد الشکور ترمذی، حضرت نانوتوی اور بقول ان کی حضرت گنگوئی، یہ حضرات قرآن کے بھی منکر ہیں، حدیث صحیح کے بھی منکر ہیں، اجماع کے بھی منکر ہیں۔ اب ذرا ہمارا سوال یہ ہے کہ ان میں نظریے بھی دو آ گئے، اور آپ اس وضاحت کے ساتھ کہ
جو یہ ٹانکا تو وہ ادھڑا، جو وہ ٹانکا تو یہ ادھڑا۔ اب ہم کہتے ہیں دو کشتیوں پہ پاؤں نہ رکھو، ایک چیز متعین کر کے بتاؤ کہ عبدالشکور ترمذی نے صحیح کہا یا مولانا سرفراز خان نے صحیح کہا۔ اگر تسکین الصدور صحیح ہے، عبدالشکور ترمذی بھی، حضرت نانوتوی بھی، حضرت گنگوئی بھی، اور یہ سارے حضرات اہل سنت سے بھی خارج، دیوبندیہ سے بھی خارج، اور ہیں بھی پکے اہل بدعت، کیونکہ یہ المحنت کے بھی منکر، آب حیات کے بھی، سمجھ گئے یا نہیں؟ اور اگر بات ہے ان کی مولانا سرفراز صاحب اور خواجہ خان محمد اور ان حضرات سب کی وہ بات صحیح ہے، تو پھر خیر سے حضرت نانوتوی کا بیڑا گھر اور مولانا عبدالشکور ترمذی صاحب، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ جو ان کی صحیح مانے تو وہ مسلمان نہیں رہتے، وہ اجماع کے منکر ہیں۔ اب کہتے ہیں ہم، اب مہربانی کرو پہلی تجھے دوسری طرح حل کرو کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور اپنا عقیدہ بھی بتلاؤ۔ کتنے نظریے ہو گئے؟ سمجھ بھی آ جائے گی یا نہیں؟ نمبر 2، تیسرا نظریہ مذبذبین، یعنی ماسٹر امین، امام المذبذبین، ماسٹر الامین، ماسٹر امین کا نظریہ۔ یہ وہ کتاب ہے ماسٹر کے تشکیل الاذکیہ، رنگ بھی سبز ہے کتاب کا اور مسئلے بھی سب ہے، ہری پگڑیوں والی۔ تو ماسٹر امین صاحب کا نظریہ اس بارے میں متذبذب ہے۔ کبھی ماسٹر صاحب کہتے ہیں روح نکلی ہے، کبھی ماسٹر صاحب کہتے ہیں روح نہیں نکلی، کیونکہ تو ایک طرف بزرگ کہتے ہیں روح نہیں نکلی اجماع ہے، دوسری طرف کہتے ہیں روح نکلنا قرآن سنت اجماع سے ثابت۔ اب ماسٹر درمیان میں رہ گئے، چنانچہ اس کی عبارت اسی تسکین الاذکیاء کی صفحہ نمبر 224، اس میں عبارت آ رہی ہے کہ موت نام ہے روح کے نکلنے کا، موت نام ہے، تھوڑا سا جلدی کرو گے، موت نام ہے روح کے نکلنے کا۔ اب جب انبیاء کی روح موت کے وقت نکلی، تو پھر جب سوال و جواب کے وقت لوٹائی گئی، تو اب اس کو دوبارہ نہیں نکالا جاتا۔ پھر اچھا پس اگر وہ نکلتی تو یہ دوسری موت ہوتی۔ تسکین الاذکیاء صفحہ 224، دوسری عبارت اسی تسکین الاذکیاء کی۔ اچھا اس عبارت سے کیا پتہ چلا کہ موت نام ہی روح کے نکلنے کا ہے، موت کے وقت روح نکلتی ہے۔ اور دوستوں بزرگوں، دوسری عبارت کہتے ہیں اب یہاں پہلے ایک یہ بات سمجھ لے کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کیوں فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے حضرت عمر نے جس شخص کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ فوت ہو چکا ہو، فوت نہیں ہوا، فوت ہو چکا ہو، فوت نہیں ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ فوت نہیں ہوا، کیونکہ
فاروق اعظم کی نظر آپ کے قلم مبارک کی طرف تھی، آپ کے قلم مبارک کی طرف تھی، اور ان کو قلب میں حیات کے آثار محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کیسے آپ کی حیات کا انکار کرتے؟ عام لوگوں کی موت اور نبی کی موت میں فرق ہے۔ جیسے عام لوگوں کی نیند اور نبی کی نیند میں فرق ہے۔ حضرت نانوتوی کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، جب موت طاری ہوئی تو حیات کہیں گئی نہیں، آپ کی موت ساتر حیات تھی۔ اب موت کیا ہے؟ تسکین الاصفیاء صفحہ نمبر 222، یہ نظریہ جی ماسٹر صاحب کا ایک عبارت میں مولانا عبدالشکور صاحب کے ساتھ ہے اور دوسری عبارت میں مولانا سرفراز صاحب کے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ماسٹر اکاڈمی کے بے ایمان ہونے پر اجماع ہے۔ ایک عبارت جو عبدالشکور کے ساتھ ہے، یہ عبارت جو آخری ہے کہ روح نکلی نہیں، تو ایسی صورت میں مولانا سرفراز صاحب کے نزدیک یہ ماسٹر قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث صحیحہ اور اجماع کا بھی، لہذا ماسٹر امین سرفرازی فتوے کے مطابق پکا کافر ہے۔ اور اگر ماسٹر امین کا دوسری عبارت لی جائے کہ روح نکلتی ہے، تو مولانا سرفراز صاحب کے نزدیک مسلمان اور مولانا عبدالشکور صاحب کے نزدیک المحنت کا منکر، اجماع علماء دیوبند کا منکر، لہذا ماسٹر صاحب کے بھی جھولے صاف ہو گئے اور یہ پکا بدعتی اور اہل سنت سے خارج۔ خدا کی جان ساری زندگی ہمارے خلاف یہ گردان کرتا رہا، نتیجہ نکلا نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب نہ عبدالشکور ترمذی کے نزدیک مسلمان اور نہ مولانا سرفراز خان سبتر صاحب کے نزدیک مسلمان، یہ بالاتفاق بے ایمان ہے۔ کتنے نظریات آگے؟ جی، چوتھا نظریہ حضرت ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن، یہ حضرت صاحب کا چوتھا نظریہ۔ یہ حضرت صاحب کے نورانی خطبات ہیں، جلد اول ہے اور اس میں ہیں پورے شگوفے۔ میں تو حیران ہوں کہ ان کو عوام کیسے مل گئی، ان طلباء کیسے ملے۔ ان کا ایک میرے پاس کتاب آئی ہے، مباحثے، مذہبی مباحثے، طالب علموں کو جو تیاری کراتے ہیں۔ آپ یقین آپ وہ کتاب پڑھیں، آپ کو کسی موضوع پر کوئی ایک دلیل مل جائے تو مجھے بتانا۔ میرا ڈپو اسٹیشن میں کیوں کیا، گاڑی سے اترا، چاچی کھڑی تھی، نانی کھڑی تھی، فلان ساری کتاب بھری ہے۔ اب دیکھو ڈاکٹر صاحب کی حیرت انگیز تحقیق، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک آپ کی روح مبارک نکلی بھی ہے اور نہیں بھی نکلی، یعنی گوشت خون پٹھوں وغیرہ سے روح مبارک نکل گئی، لیکن دل کے اندر جو خلا ہوتے ہیں ان کے اندر رک گئی، باہر نہیں نکلی۔ چنانچہ فرماتے ہیں خدائی وعدہ پورا ہوا، مگر اب وعدہ وفات پورا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا، آپ کی روح مبارک اگر بدن سے نکل کر، اگر جسم سے نکل کر، جسم کے اندر ہی جو حصے خالی ہوتے ہیں، مثلاً قلب،
دل ہے، دل کے اندر پورے کا پورا گوشت نہیں، پورا خون بھی نہیں، اس بدن کے اندر بھی خلا بھی ہے، تو اگر پورے بدن سے روح کا انفصال بھی ہو مگر وہ بدن کے کسی حصے کے اندر رہے اور قلب کے اس حصے کے اندر رہے جس میں خلا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روح بدن سے نکلی بھی، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں نکلی، نکلی بھی اور نہیں نکلی۔ یہ خطبات خالد ہیں، جلد 1 اور صفحہ 277 کتنے نظریات آگے؟ 4۔ یہ 4 نظریات کس کے بارے میں؟ کیفیت اور چاروں نظریات ایسے خطرناک ہے کہ ایک کا نظریہ مانے تو 3 بے ایمان بنتے، جس کا بھی مان لیں دوسرے 3 بے ایمان ہیں، چکر لگا کے مانتے ہو ان کا نظریہ یہ۔ اور آپ کا کیفیت موت میں کتنے نظریے ہیں؟ صرف 1، اور ان کے کتنے ہیں؟ 4۔ پہلا مسئلہ ہے یہ، اب آپ کو شاید سمجھ آئی ہوگی، ہر فرد بشر کی طرح حضرات انبیاء کرام پر ورود موت برحق، یہ ہمارے عقیدے کی جو پہلی شک ہے آپ کے ذہن میں جو اتری ہے، یہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے۔ اس عبارت میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم متعین کر دو کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، عقیدہ ہے کیا، ہم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ تو پہلا مسئلہ یہ۔ نمبر 2، موت کے بعد کسی انسان نبی غیر نبی کی روح کا احاطہ قیامت سے پہلے ثابت نہیں، یہ دوسری شک ہے، جبکہ ان کی 40 سے زیادہ کتابیں اس پر صراحت کر رہی ہے کہ ہر مردے کی روح جسم میں ہے، ہر مردے کی دفن کے بعد روح جسم میں۔ انبیاء غیر انبیاء کی بات نہیں، تمام موتا، تمام مردے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ابو جہل بھی، اندرا گاندھی بھی، ملکہ بے نظیر بھی، ہاں یہ سارے کے سارے مردے وہ اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ آتا روح کے ساتھ۔ اس پر بڑا ٹائم ہے، میں نے سمجھے 3:30 ہو گئے۔